الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ریپیٹر بند کر دو فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ملکت ایمانکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القاسب حبیب اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام الہدا آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد مصطفیٰ جنہاں دا پیر ہے نا وہ بولن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات ذی احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی تھی۔ جو دوسری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں جن لوگوں کا ماتحت بنا دے، یعنی کہ جو غلام تمہارے ہوں، تمہارے مزدور ہوں، غریب ہوں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں دو حدیث ہیں اور دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیے وہی لفظ جو ہے وہ غریبوں کے لیے بھی استعمال کیے۔ فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، دوست ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف امام کائنات کی ذات ہو اور دوسری طرف ایک انسان جو اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کرتا ہے، حرام نہیں کھاتا، تو اس کی عظمت اور شان کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر اشرف المخلوقات کو بنایا ہے۔ یار ریپیٹر بند کر دو، مہربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو بنایا ہے اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو معزز، جن لوگوں کو اپنا پیارا، اپنی محبت والا قرار دیا ہے، جو لوگ اللہ کے احکامات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرتے ہیں۔ آج ایک مزدور اور ایک غلام بندہ اپنے مالک کی 40 سال خدمت کرے تو ہمارا رویہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کا دادا بھی غلام تھا، یہ بھی غلام ہے، یہ تو غلام ابن غلام ابن غلام ہے۔ ہم اس انسانیت کے درد کو نہیں سمجھتے۔ دنیا کا یہ مال و متاع اور یہ دنیا کی فیکٹریاں اور جائیدادیں، یہ دنیا میں ایک لمحے کے اندر ساری مسخ ہو کے رہ جاتی ہیں، چاہے وہ زلزلے کی صورت کے اندر ہو یا وہ سیلاب کی صورت کے اندر ہو۔ آپ احباب بھی سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ سنتے نہیں کہ ایسے ایسے لوگ کہ زمین کے اندر دھنس گئے ہیں۔ اب کیا زندگی ہے؟ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے، فالج ہوتا ہے، بندے کے اعضاء کام نہیں کرتے۔ یہ انسان کی زندگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ کمائے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ کمائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والا، اللہ کا پیارا کرنے والا بن جائے۔ تو ان لوگوں سے محبت، ان لوگوں سے پیار کرنا بڑی عظیم بات ہے۔ آج ہم اس شیوے کو ہم ہیچ تصور کرتے ہیں،
ہم اسے اچھا نہیں تصور کرتے. اگر آپ اسے اچھا تصور نہیں کرتے، ذرا میں آپ کی عدالت میں انبیاء کرام کی ذرا داستان رکھتا ہوں. اگر آپ کے نزدیک صرف قومیت ہی عزت دیتی ہے، اگر آپ کے نزدیک صرف رنگ حسب نسب عزت دیتا ہے، تو بتاؤ کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر حضرت بلال حبشی کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ عزت دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انہوں نے لوہاروں کا کام نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے دھوبی کا کام کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تجارت کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بکریاں چراتے رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے بیچتے رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بکریوں کو چرانا ہے. ایک صحابی کھڑا ہوا، فرمایا کہ آپ بھی بکریوں کو چرائے؟ فرمایا کہ ہاں، میں محمد پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لازم کیا تھا کہ تو نے بھی بکریوں کو چرانا ہے. یعنی کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیار کو بندے کے قریب کر دیتا ہے. اگر آج ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، اگر آج ہم ان لوگوں کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو بتائیں، تو انبیاء بھی مزدوریاں کرتے رہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کماتے رہے ہیں، تو بتاؤ ان کو کیا کہو گے؟ ان انبیاء کی زندگی سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اور میں انبیاء کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے. جب یہ ہم حدیث ذہن کے اندر رکھ کے اپنی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں کے اندر، رزق کے اندر اللہ برکتیں عطا فرما دیں گے. احباب، سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی غلام بندہ، اگر کوئی تمہارا غلام بندہ تمہارے لیے کھانا تیار کرتا ہے، اگرچہ تم اس کو کھانا اپنے ساتھ بٹھا کے پسند نہیں کرتے، لیکن جب وہ تمہارے پاس کھانا لے کے آئے تو تم ایک لقمہ ضرور دے دو. جب تم ایک لقمہ اسے دو گے، عرش پہ بیٹھا ہوا رحمان تم پہ راضی ہو جائے گا، تمہارے رزق کے اندر برکات کا نزول فرما دے گا. کتنا پیارا نسخہ ہے. آج ہم ایسے لوگوں 40 سال خدمت کرنے والا، غلامی کرنے والا خادم، ہم اس کو کیا حیثیت دیتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ انس آپ کو فلاں کام کا ہے، آپ نے وہ کام نہیں کیا، آپ کو وہ کہا ہے وہ نہیں کیا. فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کہا تھا، میں رستوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے وہاں پہ آئے اور مجھے پایا کہ انس کھیل رہے ہیں. فرمایا انس کھیل رہے ہو؟ فرمایا آپ کھیلتے رہو، میں محمد اپنا کام خود ہی کر لوں گا. جھڑکا نہیں ہے. آج ہم دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے عہدوں پہ فیض کیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچے ایسے ماتحتوں کو، غلاموں کو، غریبوں کو ہمارے نیچے دیے، تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ان پہ تکبر کریں، ہم ان کو لڑیں، ان کو جھڑکیں، ان کی عزتوں کو بمال کریں. ایک دفعہ میں ایک دکان پہ ایک سوٹ لینے کے لیے گیا تو اس نے میرے ہوتے ہوئے اپنے اس خادم کو، اس بیچارے چھوٹے بچے کو 5 دفعہ بلائے اور اس نے 5 دفعہ گالی دے کے بلائے. میں ادھر سے اٹھا اور کہا کہ میں تجھ سے کپڑا نہیں لے سکتا. جو اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا ادب نہیں کر سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نہیں جانتا کہ القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والا، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے. اور ہم کیا حیثیت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جب مدینہ میں آئے ہیں، بتاؤ کہ کس سردار کے گھر رہے ہیں، بتاؤ کہ کون سے فیکٹریوں کے مالک کے گھر کے اندر رہے ہیں جس کے پاس جائیدادیں ہوں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، ان کی بیوی بھی ہے ساتھ. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آ رہے ہیں، آج پتہ نہیں کس کے گھر کے اندر رہیں گے، کہ فلاں کے گھر کے اندر، فلاں کے گھر کے اندر رہیں گے. ان کی بیوی کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ختم کر کے آئے ہیں. جو غریبوں سے محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت ایسی ہے
کہ جو راستے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں ان کا سامان اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے لے کے گھر جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت ایسی ہے کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے غریبوں کو کھانا کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت ایسی ہے، اگر ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے ضرور مہمان بنیں گے۔ یہاں پہ گھر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پہ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو کوئی روکے نہ۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی اونٹنی کو مہار نہ پکڑے، جس گھر میں اللہ لے جانا چاہے گا لے جائے گا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اوپر آ کے دروازے پہ آ کے وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تم اٹھاؤ نا، یہ اللہ کے اذن کے مطابق بیٹھی ہے۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ کے سب سے پہلا جس کا مہمان بننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ اصول بیان کرنا چاہتے ہیں، جو غریبوں سے محبت کرتا ہے، غریبوں سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ ہم نے کیا سمجھا ہے محبت کے معیار کو؟ آج ہمارے اندر کیا محبت موجود ہے غریبوں کے لیے؟ آج چھوٹے چھوٹے بچے ورکشاپوں کے اوپر ہاتھ کالے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی جا کے پوچھا ہے آپ کے تو بیٹا عمر سکولوں کے اندر جانے کی تھی، آپ کی عمر تو اپنی ماں کے گود کے اندر کھیلنے کی تھی، ہم ادھر جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تان و تشریح کرتے ہیں، یہ کام اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ بھائیو وہ بھی چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی آپ کا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ہم بھائی ہونے کا ثبوت دیتے، ہم پوچھتے یار تو اتنی چھوٹی عمر کے اندر تو کیوں ادھر آ کے مزدوریاں کرتے؟ جب ہم اس سے اس کا درد سنتے ہمارے دل کے اندر انسانیت کی محبت پیدا ہوتی۔ جب ہم اس بچے سے محبت کرتے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں خود بخود حاصل ہو جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمائے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو جھڑک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے غلام کو جھڑکتے ہو، اس کے اوپر تم اپنی زبان کو کھولتے ہو، کیا تم اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سے رحمت کا معاملہ کرے تو تم اس اپنے غلام سے رحمت کا معاملہ کیا کرو۔ ان کا غلام معرور رحمہ اللہ، وہ یہ غلام ہے، ان کا معرور نامی یہ شخص ہے، یہ غلام ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ آپ جو سوٹ اپنا لیتے ہیں وہی اپنے اس غلام کا لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے غلام کا سوٹ کسی اور رنگ کا لے لیا کریں تاکہ فرق پتہ ہو جائے کہ یہ آپ کا خادم ہے، آپ اس کے آقا ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، فرق نہیں کر سکتا، اب میرے مصطفیٰ کی حدیث آ گئی ہے، ان کا حکم آ گیا ہے، ان کا فرمان آ گیا ہے، اب گردن کٹ سکتی ہے اور لوگوں کے تانے برداشت کر سکتا ہے ابو ذر غفاری، لیکن جو کپڑا خود پہنے گا وہی اپنے غلام کو، اپنے خادم کو، معرور کو وہی پہنائے گا جو خود پہنے گا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت اور یہ تربیت کی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج ہماری کیا تربیت ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں مائیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، اماں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ یہ ان بڑی اماں کو، دادی اماں کو، ان کی کتنی بڑی دادی کی دادی لگتی ہے وہ، جس کو یہ تان و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو اپنی ماں سمجھیں انہیں، اپنے گھرانے کا حصہ سمجھیں انہیں، یہ معاشرے کا درد سمجھیں۔ آج غریبوں کی عزت ختم ہے، آج معاشرے کے اندر مزدوروں کی عزت ختم ہے۔ ایک صحابی آئے اور فرمایا اللہ کے نبی جی میرا غلام ہے، میں اس کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا کہ تو پہلی دفعہ معاف کر دے۔ پوچھا کتنی دفعہ معاف کروں؟ دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کے اندر تو اسے 70 دفعہ معاف کیا کر، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو معاف کرے گا، عرش پہ بیٹھا ہوا رحمان تیری خطاؤں پہ معافی کا قلم پھیر کے ان گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ آج گجرانوالے کے اندر کیا ہوا ہے کہ 200 کروڑ روپے کی شادی ہوئی ہے، سب نے سنا ہے۔ 200 کروڑ روپے کی شادی کرنے والے کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے اس ریسٹورنٹ کے باہر دیکھیں کہ کتنی غریب بچیاں موجود تھی۔ اگر تم اپنے بیٹے کی شادی بھی کرتے لیکن 100 کروڑ کا غریب بچیوں کی شادی کر دیتے، آپ کے ان بیٹے کے جوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ خود بخود ہی برکتیں نازل فرما دیتے۔ 200 کروڑ روپے سارا ضائع ہو گئے۔
کیا شادی ہوئی ہے آج غریب باہر بچے روتے رہے اور تو اس طرح مال کو وافر قسم کا تو خرچ کرتا رہے اڑاتا رہے صرف ریانی کے لیے صرف یہ کہنے کے لیے میں نے اتنا اپنے بیٹے پہ اوپر خرچ کیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تو نے ولیمے کے اندر کتنی ڈشیں پکائی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ تیری فلاں بہن کے پاس مال و دولت نہیں تھا تو نے اس کے گھر کے اندر کتنا راشن پہنچایا ہے آج غریب بہن ہونا اس کو رشتہ نہیں دیتے کیونکہ تو غریب ہے غریب بہن کے گھر کے اندر جا کے کبھی اس کے جو کھانا ہے اس کو کھا کے دیکھیں تو آپ کو وہ لذت آئے گی سکون آئے گا اپنی بیوی کو لاکھ روپیہ عید کے لیے دے دیتے ہو کہ عید کی تیاری کر کے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ خرچ کر دیتے ہو اگر اپنی بہن کے لیے اس بہن کے لیے ایک سوٹ لے کے اگر جاؤ تو بہن کتنے دن تک اپنی سہیلیوں کو بتاتی رہتی ہے کہ میرا ویر آیا تھا میرا بھائی آیا تھا میرا شہزادہ آیا تھا جو میرے لیے سوٹ لے کے آیا تھا چاہے وہ 500 کا سوٹ ہو اس کے پاس استطاعت زیادہ کی بھی ہو میں نے ایسی بھی عورتوں کو دیکھا ہے جو اپنے بھائیوں سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ان زیادہ پیسوں والے سوٹ کو پیچھے کر کے عید والے دن وہی سوٹ پہنتی ہیں جو ان کا بھائی لے کے آئے ان کا شہزادہ لے کے آئے یہ گھر تیرے کے اندر نہیں ہوتی لیکن یاد رکھ مصلے پہ بیٹھ کے تیرا نام لے رہی ہوتی ہے اللہ میرے بھائی کو کبھی کچھ نہ ہو اللہ تو اس کی حفاظت ہے وہ بہن تجھ سے اتنی محبت کرتی ہے اور تو کیا محبت کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے صحابہ کرام اور تمام لوگوں نے ان کی بیوی کو شکایت کی کہ آپ اپنے خامند کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتی یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں کچھ ان کو کھانے کے لیے دے دیا کریں فرمایا میں کیا کروں اس وقت تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے ہی نہیں ہیں جب تک غریب بچے یتیم بچے مساکین کو دسترخوان کے اوپر بٹھا کے یہ کھانا نہ کھا لیا کریں ان کی بیوی نے پروگرام بنایا کہ کھانا تیار کر کے جو غریب بچے آتے تھے ان کو کھلا دیا اور اس کے بعد کہا کہ آج تمہیں عبداللہ بن عمر بلائیں تو تم نے نہیں آنا تو انہوں نے ایسا ہی کیا کھانا تیار کروا کے تمام کو کھلا کے جو نہ ان کے گھروں کے اندر بھیج دیا اور پیغام دے دیا شام کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ کے دسترخوان پہ بیٹھے بیوی نے سامنے کھانا رکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج وہ غلام نظر نہیں آتے آج وہ یتیم نظر نہیں آتے آج وہ مسکین نظر نہیں آتے آج مزدور نظر نہیں آتے آج غریب نظر نہیں آتے وہ بات کیا فرمایا وہ کھانا کھا کے چلے گئے فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی قسم ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر داخل نہیں کر سکتا جب کوئی غریب بچہ کوئی مسکین بچہ عبداللہ بن عمر کے دسترخوان کے اوپر آ کے بیٹھ کے کھانا نہ کھا لے ساری رات گزر گئی کوئی غریب بھی نہیں آیا کوئی مسکین بھی نہیں آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بھوکے سو گئے کہ میرے گھرانے کے ساتھ میرے محلے میں کوئی غریب بچہ بھوکا سو جائے اور عبداللہ بن عمر پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اللہ کو کیا جواب دے گا آج ہمارے اندر کتنی محبت ہے آج کتنے لوگ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں بیچارے کسی سے سوال نہیں کرتے کہ ہمیں یار یہ چیز چاہیے ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سردیوں کا لباس موجود نہیں ہے کوٹ موجود نہیں ہے ان کو لیے سردی کے وہ تمام چیزیں بچانے کی نہیں موجود ہم پھر بھی ان لوگوں کا مذاق یار تیرے کپڑے کیسے ہیں سچا واقعہ ہے اسلام آباد کا 64 سال اس ماں کی عمر ہے وہ ماں کا بیان آیا سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئے وہ ماں کہتی ہے کہ میرے 2 بچے تھے میں نے ان کو پالا ان کو بڑا کیا ان کو کھلایا ان کو پلایا اور میں مزدوریاں کیا کرتی تھی ٹیکسی چلائی کرتی تھی اس بڑھیا اماں کی عمر جو ہے وہ 8 سے انہوں نے جو ٹیکسی چلائی ہے وہ 8 10 12 گھنٹے تک کہتی ہیں میں چلا کے اپنے بیٹوں کے منہ کے اندر لقمہ ڈالتی رہی ہوں لیکن میں نے اپنے بیٹوں کی جب شادیاں کر دی ہیں اب میں اپنے بیٹوں کے دروازے کے اوپر جاتی ہوں تو ان کی بیویاں کہتے ہیں کہ آپ کا ڈریس کیسا ہے آپ کا لباس کیسا ہے کہ آپ کا لباس ایسا نہیں ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے تو یہاں سے چلے جائے وہ ماں روتی ہے اور کہتی ہے کہ بچے تو میرے دل کرتا ہے ملنے کو کیا کروں کہ وہ بچے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتے آج یہی چیز تھی امت مسلمہ کے دلوں کے اندر کہ مال و دولت کے نیچے ماں باپ کو رون دو ان کی عزت کو تمہیں کیا آتا ہے پڑھنا بندہ پڑھ جائے ہم فل پی ایچ ڈی تانوں کی آندھی گل کرنا آپ کو بات کرنا نہیں آتی والدین تانوں نہیں پتہ لگتا ہوں جدید دور ہے ٹیکنیک کیا جدید دور ہے جو والدین کے ادب کو ختم کرتا ہے
ایسے جدید دور کو، ایسی ٹیکنالوجی کو میں کیا کروں جو والدین کا ادب نہیں سکھاتا؟ میں ایسی کیمسٹری کا کیا کروں، ایسی فزکس بایولوجی کا کیا کروں، ایسی انگلش، ایسی میتھمیٹکس کا کیا کروں جو والدین کا ادب نہیں سکھاتے، ان کا احترام نہیں سکھاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں فرمایا تھا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے دائیں ہاتھ تمہارے مالک بن جائیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ گجرانوالے کے اندر ایک بابا 6 دن وہ آ کے بیٹھتا رہا، 7ویں دن اس نے ایک دکان پہ دیکھا ایک آٹے کا تھیلا اٹھا کے بھاگنے لگا، لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، آٹے کا تھیلا چھین لیا، اور پھر لوگوں نے مارنے کے بعد پوچھا بابا آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ آپ کو پکڑ لیں گے؟ فرمایا ہاں مجھے پتا تھا، لیکن 6 دن ہو گئے میں یہاں پہ آ کے بیٹھتا ہوں مزدوری کے لیے، لیکن کوئی بندہ بھی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لوگ نوجوانوں کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے کام زیادہ کر دیں گے، میں بوڑھے کو کوئی بھی ساتھ لے کے جاتا۔ 6 دن ہو گئے ہمارا گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، میں اپنی بیٹیوں کے رونے کو برداشت نہ کر سکا جس نے آج مجھے چوری پہ مجبور کی ہے۔ اپنے بوڑھے معاشرے میں وہ رہنے والے لوگوں کا احترام کریں، ان کی قدر کریں۔ ہم جو کسی دکان پہ چلے جائیں نا، کوئی فروٹ لینے کے لیے کوئی بابا ریڑی لگا کے کھڑا ہو، ہم زیاد کروانے لگ جاتے ہیں، یار یہ کتنے روپے کی چیز ہے؟ فرماتے 100 روپے کی ہے، کہتا ہے کہ یہ بابا جی یہ 70 روپے کی دے دیں۔ اگر بوڑھے باپ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید داڑھی کا حیا تو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، اگر تم اس حدیث کو رکھ کے اگر تم وہ 100 روپے کی چیز اگر تم اس کو 120 روپے دے کے آؤ گے، 20 روپے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یہ 20 روپے دے کے آنا تمہارا کام ہے، اور اس رزق کے اندر، اس پھل کے اندر، اس فروٹ کے اندر برکت نازل کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ آج ہم نے وہ اہمیت سمجھی نہیں، آج ہم نے وہ پیار، وہ عقیدت سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک ان کا ملنے والا رات کو مدینہ کے اندر آ گیا، اس نے کہا کہ صبح مل لوں گا، تو رات ساری ایک خیمہ لگا کے گزار لیتا ہوں، ان کی بیوی بھی ساتھ ہے، تو ان کی بیوی ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، ان کا غلام اسلم بھی ساتھ ہے، چکر لگا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ان کا ایک شخص باہر کھڑا ہے، اس سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے پیارے روتا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج 22 لاکھ مربع میل سلطنت کو سنبھالنے والا یہ حکمران جو ہے محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والا راتوں کو چکر لگاتا ہے کہیں غریب بچہ کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے پلنگوں کے اوپر پتہ نہیں کس طرح سو جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا کہ رونے کی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ میری بیگم کو بچہ ہونے والا ہے اور کوئی عورت پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے اور اپنے بیوی کو کہا کہ تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ آپ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، کچھ سامان بھی ساتھ لیا اور اپنی بیوی کو خیمے کے اندر داخل کر دیا۔ یہ غلام کہتا ہے، یہ شخص کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود لکڑیاں اکٹھی کی، خود جلائی اور گھیو ڈال کے انہوں نے کچھ ہمارے لیے کچھ سامان تیار کیا ہمارے کھانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز دی کہ آپ کے دوست کو امیر المومنین جی، آپ کے دوست کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیے۔ باہر کھڑے ہوئے اس شخص کی زمین، اس شخص کانپنے لگ گیا۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ کیا آپ امیر المومنین ہو؟ فرمایا کہ ہاں میں امیر المومنین ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ حضرت امیر المومنین نے کوئی شخص مقرر کیا ہے کہ رات کو کوئی مہمان آئے تو ان کی خدمت کرنی ہے، آپ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین کی سیرت سے، ان کی دعوت سے، ان کی فکر سے آپ اور مجھ کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ دعوت ملتی ہے، یہ فکر ملتی ہے کہ غریبوں سے محبت کرنی ہے، غریبوں سے پیار کرنا ہے۔ آج عید کے موقع آتے ہیں، اپنی بیٹوں کی بندہ سکول کی یونیفارم 5 یونیفارم بنا سکتا ہے، 4 یونیفارم بنا سکتے ہیں، عید کے جوڑے بنا سکتے ہیں، برانڈ کے کپڑے پہنا سکتے ہیں۔ کتنے غریب بچے ہوتے ہیں بیچارے، بازاروں کے اندر ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں، بیچارے عید کے دن بھی مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ عید کے دن خوشی منائے؟ تمہارا دل نہیں کرتا کہ نیا سوٹ پہنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک یتیم بچہ ٹھہرے
تو پوچھا کہ تم کیوں ٹھہرے ہو یہاں پہ؟ عید کا دن ہے، تم نے کیوں نیا لباس نہیں پہنا؟ یہ غریب بچہ کہتا ہے جو لباس اچھا پہنانے والے تھے، نہ اماں دنیا کے اندر ہے نہ ابا دنیا کے اندر ہے، کون نیا لباس پہناتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید لیٹ کر دی۔ حضرت ابوبکر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے، اصحاب انتظار کر رہے، نماز عید لیٹ ہوتی ہے ہو جائے، لیکن غریب لیٹ نہ ہو، غریبوں کی محبت لیٹ نہ ہو۔ اس کو ان کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی بیوی کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، جو میرا بیٹا حضرت حسن لباس پہنتے ہیں، جو میرے شہزادے حضرت حسین لباس پہنتے ہیں، اس کو بھی وہی لباس پہنانے، لباس پہنوا کے ان کو ساتھ لے گئے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا اگر تو مجھے اپنا ابا کہہ لے، کہتے یہ بچہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو اپنی ماں امی عائشہ کو بنا لے تو تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیے، یہ دعوت دی ہے، یہ فکر دیے، غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں سے پیار کرنا آپ اور میری زندگی کے اندر یہ داخل ہو جائے، پھر معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ آئیں اپنے ان بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا وہ ادب و احترام کریں، جو غریب ہیں ان دوستوں کا احترام کریں، ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں، اپنی شادی بیاہ کی خوشیوں کے اندر ان کو شامل کریں، جو غریب بچے ہیں ان کا احترام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں غریبوں کی، مزدوروں کی، یتیم و مساکین کی کفالت، ان کا احترام، ان کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ کی توفیق سے بیان کیا، جو غلطی، جو کوتاہی، جو کمی ہوئی وہ میری وجہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ تمام احباب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔